حضرت حارثہ بن نعمان دوڑتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی تھی اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تواڈے مکان دے نال جو جڑیا ہوا لگوا مکان ہے اس نو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے لئی خالی کر رہے ہاں، تسی انہاں نو اس مکان وچ بلوا لو۔ اے دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جو روضہ انور ہے، جڑے گئے نے ذرا تصور وچ لیاؤ۔ عموماً آپ درباراں تے جانے ہاں تے روضے چورس ہوندے نے، سرکار دا جو روضہ ہے وہ عمارت ہے، کیا چورس ہے یا مستطیل ہے؟ مستطیل ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اچھا میں تمہیں لے جانا حضور دے قدماں وچ، قدمین شریفین وچ، اتھے آؤ۔ قدمین شریفین وچ تسی بیٹھے ہو، ہن ذرا حساب لاؤ کہ روضہ انور شمالن جنوباً لمبا ہے، شمال جنوب اے دیوار لمبی تے جس پاسے سرکار دی جالی ہے شرقن غربن یہ اونی لمبی نہیں، یہ اس ودی۔ وجہ کی ہے؟ یہ دو مکان سن، ایک اما عائشہ صدیقہ دا حجرہ سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دے وچ سرکار رہائش پذیر سن، اس مکان دے نال لگوا مکان خاتون جنت دسے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو نماز واسطے اپنے گھروں نکلنا تے خاتون جنت دے دروازے دے اگوں لنگنا تے کہنا السلام علیکم یا اہل البیت، اے نبی دے گھر والے ہو تانوں سلام ہو۔ یہ معمول سی خاتون جنت دے مکان دے اگوں لنگنا۔ یہ نال لگوا مکان کنے دتا سی؟ یہ ہوئی انصاری صحابی۔ تو حارثہ بن نعمان جو انصاری صحابی سن، انہوں نے پھر میں حجرے کی گل کر رہا سا، نبی دا جتھے وصال ہوئے اوتھے ہی دفن کیتا جاندہ ہے۔ تو سرکار دا وصال ہویا اما عائشہ صدیقہ دے حجرے وچ، اپنی مکان میں جتھے وصال ہویا اوتھے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک بنائی گئی۔ اور پھر خاتون جنت دا جو مکان سی بعد وچ اس نو بھی روضے دے اندر شامل کر لیا گیا۔ اس طرح یہ روضہ انور جڑا ہے وہ مستطیل ہے۔ ہن حضور دی خواہش کی سی کہ میں اپنی بیٹی نو قریب بلا لاں اپنے، حضرت حارثہ بن نعمان نے آ کے حضور دی خدمت میں انج عرض کی تھی، اے اللہ رضی رسول، میں اپنا جڑا میرا مکان تواڈے مکان دے نال متصل ہے، ملیا ہوا ہے، اس نو میں خاتون جنت واسطے خالی کر رہا ہاں، تسی انہاں نو بلوا لو۔ اس تو پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عذر کر دے اور کہندے تو تو بھئی پہلے ہی اتنے مکان دے چکے ہیں، اس تو پہلے کہ حضور بول دے، وہ صحابی کہنے لگے اللہ دی قسم یا رسول اللہ میری جان بھی تہاڈی ہے تے میرا مال بھی تہاڈا ہے۔ یعنی تسی یہ خیال دل وچ خیال نہ لیاؤ کہ حارثہ نے پہلے ہی اتنی خدمت کیتی ہے تے مزید خدمت کردیاں کسے قسم دا تسی محسوس نہ کرو، دل وچ خیال نہ رکھ، حضور میں بھی تہاڈا غلام ہاں، میں بھی تہاڈا، میری جان بھی تہاڈی، میرا مال بھی تہاڈا۔ اپنے مکان جائیداداں لٹانا آسان کام نہیں، یہ تو سوختہ عشق ہے جو اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا کے اس کے اندر لذت محسوس کر دے رہے ہیں۔ جس طرح کہ ایک شاعر کہتا ہے آ دردا درد ونڈا لئیے، درد نو کہندا پیا ہے کہ اے دردا آ تے درد ونڈا لئی، آ دردا دردا
کچھ سن لئیے تے سنا لئیے۔ ایک اور شاعر بولیا فارسی چ کہندا ہے بیا جانا تماشا کن، اے میرے محبوب آ کے تماشا تا ویکھ، بیا جانا تماشا کن کہ در امبو ہے جاں بازاں، جاں باز جان نثار کرن والے لوگاں دے امبوہ اور جھرمٹ دے درمیان، بیا جانا تماشا کن کہ در امبوہ جاں بازاں، بصد سامان رسوائی سرے بازار می رقصم، کہ میں جاں بازاں دے جھرمٹ دے دوران اپنی رسوائی دی پرواہ نہ کردے ہویاں، ذلت دی پرواہ نہ کردے ہویاں، بصد سامان رسوائی دے 100 سامان لے کے سرے بازار نچ رہے ہیں۔ اس واسطے ہے میرے محبوب جس کی خاطر یہ سب تماشا ہو رہا ہے آ کے تماشا ویکھتے سے۔ بیا جانا تماشا کن کہ در امبو ہے جاں بازاں، بصد سامان رسوائی سرے بازار می رقصم۔ تو مسجد نبوی شریف دے نال ہی شمال مشرق دے کونے وچ، شمال مشرق کینوں کہندے نے، اے ہے شمال اے ہے مشرق، تے مشرق تے شمال دے وچکار جڑی گٹھ ہے اس کونے نو اسی کہاں گے شمال مشرق۔ مسجد نبوی شریف دی ایس گٹھ وچ شمال مشرق کونے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تے سائبان لگایا جس نو صفہ کہندے ہیں۔ صفہ بڑا مشہور ہے اور اتنے رہن والے اصحاب صفہ کہلاندے سن۔ یہ کتنے ہے؟ مسجد نبوی شریف دی ایس گٹھ شمال مشرق کونے میں جتھے باب جبریل ہے۔ مسجد نبوی شریف دا تو 41 دروازے نا اس ویلے، حضور دے زمانے میں جی مسجد سی اندر 3 دروازے سن، آج تک 41 دروازے ہو گئے۔ تو قدمین شریفین دے نال جڑا دروازہ ہے اس نو باب جبریل کہا جاتا ہے، اس دروازے والوں اندر داخل ہوئیے تو بندہ قدمین شریفین وال آ جائے۔ تو باب جبریل دے نال اگلا جڑا دروازہ ہے وہ باب النساء ہے۔ مسجد نبوی شریف دے اے جڑے 2 دروازے نے باب جبریل دے باب النساء، انہاں دے وچکار وہ صفہ موجود ہے۔ باب جبریل دے بالکل نال روضہ انور دے سامنے سرکار دے روضہ شریف دے شمال والے پاسے 2-3 صفحہ چھوڑ کے اگے وہ صفہ ہے جو 1.5-2 فٹ اونچی جگہ ہے۔ اتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سائبان لا دیتا اور یہ جگہ مخصوص فرما دیتی ان لوگوں واسطے جو فقراء سن، جو مساکین سن، جنہاں دا اپنا کوئی مال منال جائیداد نہیں سی، جنہاں دی اہل و عیال بیوی بچے نہیں سن، جنہاں دا حضور دے سوا کوئی نہیں سی، انہاں واسطے جگہ مخصوص کر دیتا۔ حضور دے سوا انہاں دا کوئی آسرا نہیں، دن رات اتنے پے ہوئے نہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ امن دے دنوں میں دین دی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور جدو جہاد دا موقع آتا ہے تو لشکر اسلام دے واسطے اگے اگے ہراول دستہ بن کے لڑتے ہیں۔ انہاں دی تعداد کم از کم 70 سی، تعداد میں کمی بیشی ہوندی رہندی سی، موت فوت دی وجہ تو کوئی شہید ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے تو تعداد کم ہو جاندی سی۔ اسی طرح اگر کوئی صحابی شادی کر لینا اور اپنا پھر مکان بنا لینا، اتوں رخصت ہو کے اپنے مکان سے چلا جاتا، تاں تعداد کم ہو جاتی۔ کئی باہروں لوگ آندے فقیر غریب
مسکین لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے، انہوں دا اتنے گھر نہیں ہوندا، وہ اتنے آ جاندے تو تعداد کدے بڑھ جاندی کدے کم ہو جاندی۔ اصحاب صفہ دی تعداد گھٹدیاں کدے تے 70 تے جا پہنچ دی، تے کدے وددیاں انہاں دی تعداد 200 تے جا پہنچ دی۔ تو 70 اور 200 کے درمیان یہ اصحاب صفہ اتنے موجود رہندے سن۔ انہاں دے بارے ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، کہ تسی جدو انہاں دے چہریاں نو ویکھو گے تے چہریاں نو ویکھ کے پہچان جاؤ گے، انہاں دیاں شکلاں تو پتہ لگے گا، غربت، افلاس، بھوک، کمزوری، چہریاں دی زردی انہاں دے چہرے تو عیاں ہوئے گی، لیکن غیور انہیں نے اللہ نے فرمایا لا یسألون الناس الحافا، اے لوگاں نو لپٹ کے سوال نہیں کردے، منگدے نہیں کسے کو۔ بعض اوقات اتنا فاقہ ہوتا ہے، کمزوری دا یہ عالم ہوتا ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز پڑھدیاں گر جاندے نہیں، لیکن غیور اتنے نے لا یسألون الناس الحافا، لوگاں نو لپٹ کے سوال نہیں کردے۔ اللہ نے فرمایا فاصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اے میرے نبی تو انہاں دے نال رہ، انہاں دے نال رہ جڑے صبح و شام اپنے رب تعالیٰ دی پاکی بیان کردے نے، اپنے رب تعالیٰ کو پکاردے رہندے نے صبح شام، اور اس دے مکھڑے دے طلبگار نے، اس دی رضا دے طلبگار نے، اے جڑے سچے تے سچے لوگ نے، اے میرے حبیب تو انہاں دے نال رہ۔ انہیں اصحاب صفہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی نے، یہ اصحاب صفہ دی جماعت میں شامل نے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اصحاب صفہ میں شامل نے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موہبہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آزاد کردہ غلام سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چند نام پیش کیتے نے نا، ورنہ انہاں دی کم از کم تعداد 70 سے۔ حضرت ابو ہریرہ بھی انہاں وچ شامل ہیں۔ بعض اوقات صحابہ کرام انہاں دی رعایت کرتے سن، جنہاں دے اپنے باغ سن، نخلستان سن، اپنے باغاں دے وچ جدوں کھجوراں پک جاندیاں تے او کھجوراں دی ٹہنی توڑ کے لے آندے اور آ کے صفہ تے آ کے مقام صفہ تے آ کے چھت دے نال او ٹہنی لٹکا دیندے، اور اصحاب صفہ اپنی اپنی ضرورت دے مطابق جدوں لوڑ پینی، زیادہ بھوک نے تنگ کرنا تے ایک دو کھجوراں لا لینیاں تے کھا لینا۔ اسی تے اپنی بھوک دور کرنی ہوندی ہے کنال اگے رکھ کے خوراک، جب تک وہ ساری کھا نہ لئیے ساڑی تو بھوک نہیں لگی۔ صحابہ دا دودھ دا ایک گھٹ پی کے بھی رج جاندے سے اور اللہ کا شکر ادا کرتے سے۔ ایک کھجور اور بعض اوقات ایک کھجور دا بھی کچھ حصہ انہوں نے مل جاندہ تے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، چلو آخری واقعہ بیان کر کے پھر اجازت چاہوں گا، ٹائم ہو گیا، میرا میرے منہ بچ ہے، یہ سن لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب صفہ میں شامل نے، وہ فرماندے نے ایک دن مینوں بھوک نے بڑا ستایا، کئی دن دا فاقہ سی، کھان نو کچھ نہیں ملیا سی، بھوک نے بڑا ستایا۔ میں سوچیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں جانے ہاں، شاید اتھوں کچھ مل جائے کھان واسطے۔ حضرت ابو ہریرہ کہنا جدوں حضور دی بارگاہ میں پہنچے، کسی نے دودھ دا ایک پیالہ سرکار دی خدمت میں نذرانہ پیش کی۔ میں حضور کو موجود سا، سرکار دی عادت مبارکہ تو واقف سا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات تے دوسرے نو ترجیح دیندے سن۔ مینوں امید پیدا ہو گئی کہ دودھ دا پیالہ آیا ہے
تو سرکار نے حسب سنت حسب طریقہ جو آپ دا ہے حسب معمول مینو آفر کرن گے کہ دودھ دا پیالہ پی لے تو میں تے کئی دن دا مینو بھوکے گیا تے میں تے اس پیالے نو گھٹا گھٹ پی جانا نظر رکھی ہوئی اس پیالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو پیالہ دودھ آیا آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ، فرمایا جاؤ نا اصحاب صفہ نو بلا لے آؤ، دودھ دا پیالہ آیا دودھ پیش کریے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اصحاب نو بلان واسطے جنہ دی تعداد 70 سی، تو دل میں سوچتے جاندے کریمہ مرضی ہے تیری، اگر یہ پیالہ میں پی لینا تو میری بھوک دا علاج ہو جاتا، ہوں 70 دے وچکار جدو یہ تقسیم ہونا ہے تو کسی کا بھی کچھ نہیں بنے گا۔ خیر وہ 70 صحابہ دی جماعت آ گئی، آ کے حضور کو بہ گئی، اور میں ابو ہریرہ اٹھو اور یہ دودھ سرب کرو، دودھ دا پیالہ اٹھاؤ تو ایک ایک نو پیش کر دے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ میں انہاں صحابہ دی جماعت وچوں ایک ایک نو دودھ دا پیالہ دیندا گیا، ہر ایک دودھ پیندا گیا۔ جدو 70 صحابہ نے دودھ پی لیا تو میں ویکھیا پیالہ لبا لب بھریا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ ہن تو پی۔ کہندے نے مینوں تو بھوک لگی ہوئی سی، میں منہ نہ پیالہ لایا، جتنی میری ہمت سی میں اس پیالے نو پین دی کوشش کی، رج کے میں پی لیا تو جو دیکھا تو پیالہ اسی طرح لبا لب بھریا ہوا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی، حکم دی تعمیل کر دیا، تھوڑا جہا اور پیتا کم سے میں پہلے کر لیا سی، پیالہ اسی طرح ہے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تیسری مرتبہ کہا اور پی، کہتے ہیں میری تے بس ہو گئی یا رسول اللہ بس ہوں نہیں پیتا جانا، فرمایا مینوں دے، اس پیالے نو پکڑیا سرکار نے لب مبارک دے نال لایا، پیالہ خالی کر۔ علماء فرماندے نے اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جڑا دودھ دا پیالہ سی ان دا کنیکشن جنت دے وچ دودھ دی نہر دے نال کر دیتا سی، اور کچھ تبدیلی دے نال وہ جنتی دودھ آ رہا سی اس پیالے وچ، لہذا پیالہ خالی نہیں ہو رہا سی۔ جدو سب صحابہ سیر ہو گئے تو سرکار نے فرمایا مینوں پڑھا، تو پہلے کنیکشن بند کیتا، پچھو پیالہ پی لیا تو پیالہ ختم ہو گیا۔ اللہ حضرت عظیم البرکت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کردیا فرمایا ہے، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، شیر سردن دودھ لو تو جام کہندے نے پیالے لو، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ آج میں سن 1 ہجری دے حال احوال بیان کر رہا سا، خیال سی کہ 1 ہجری مکمل کر لئیے، لیکن اجے نہیں ہو سکیا، انشاءاللہ اگلے جمعے 1 ہجری دے باقی جو احوال نے وہ اور سن 2 ہجری دے واقعات بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔